اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں آنے والے ماہ رمضان کے بارے میں خصوصی گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مقدسہ کو تمام مسلمانوں کے لیے رحمت، برکت اور رفتوں کے ساتھ نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کو اپنے نام سے منسوب کیا ہے اور اپنی نسبت اس سے ظاہر کی ہے۔ جس چیز سے اللہ کی نسبت ہو جائے، جس کو اللہ اپنا مہینہ قرار دے، تو اس مہینے کی کوئی نہ کوئی برکت اور فوقیت ضرور ہوتی ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر کامران چشتی صاحب، جن کا تعلق شعبہ اسلامیہ سے ہے۔ اسلامی اسٹڈیز میں انہوں نے ماسٹر کیا ہے اور ایک کالج میں لیکچرر ہیں۔ دین کے معاملات کو بڑی بخوبی اور احسن انداز کے ساتھ چلاتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں سلمان ستار قادری صاحب، جو معروف شناخواہ ہیں۔ پروفیسر صاحب، یہ ماہ مقدسہ ہمارے لیے برکتوں کے ساتھ نازل ہوا۔ اس ماہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نزول قرآن فرمایا۔ پہلے عشرے کو رحمت، دوسرے کو برکت اور تیسرے کو مغفرت کا اور آتش دوزخ کا نجات کا ذریعہ بتایا۔ یعنی کہ اس مہینے کے اندر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کس طرح راضی ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح پہلی امتیں روزہ رکھتی تھیں، آیا مسلمان بھی ویسے ہی روزہ رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اس کے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، میں راہ ٹی وی اور اس کے جملہ اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس ماہ مقدسہ کے استقبال کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن کا انہوں نے اہتمام کیا اور آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ زبیر بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ آتش نار سے نجات کا ہے۔ اللہ، یہ تقسیم ہے۔ ہم تھوڑی تاریخی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا جو سوال ہے اس میں یہ ہے کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے جو آپ نے تلاوت کی، اور آیت نمبر 183 غالباً ہے، 183، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ بے شک۔ من قبلکم، یہ ایک حصہ ہو گیا، لعلکم تتقون، اس امید سے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ آیت کریمہ جہاں روزے کی فرضیت بتاتی ہے، وہیں روزے کی مقصدیت بھی بتاتی ہے سبحان اللہ۔ کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد روزے کا ہے تقوی حاصل کرنا۔ واہ، اگر روزے رکھ لیے جائیں اور مقصد کا حصول نہ ہو تو آیت کے ایک حصے پر مسلمانوں نے عمل کیا، دوسرے حصے کو چھوڑ دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی آیہ مبارکہ کے بعد، دو آیہ مبارکہ کے بعد 185 میں ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے ہر وہ شخص جو اس ماہ کو پائے
اور جس کو یہ شعور ہو کہ یہ ماہ مقدسہ رمضان المبارک ہے، مفسرین فرماتے ہیں یعنی کہ جو بالغ لوگ ہیں صحیح، وہ اس ماہ کو پائیں، خواہ کسی بھی حالت میں ہو تو وہ روزہ رکھیں۔ اب یہ ماہ مقدسہ جو مسلمانوں کے لیے رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، اس کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانہ و بلغنا رمضان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ برکتیں عطا فرما ہمیں ماہ رجب میں، برکتیں عطا فرما ہمیں ماہ شعبان میں، سبحان اللہ، اور ان برکتوں کے ساتھ ہمیں پہنچا ماہ رمضان تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث مبارکہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے، جیسا کہ یہ ٹرانسمیشن کا اسپیشل ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا استقبال رمضان کے حوالے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کی ابتدا سے ماہ رمضان کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس بات پر دلالت ہے کہ ماہ رجب سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا فرماتے تھے کہ اس کی برکتیں، ماہ شعبان کی برکتیں، ان برکتوں کو سمیٹ کر ہمیں اے اللہ رب العزت ماہ رمضان عطا فرما اور اس کی رحمتوں میں داخل فرما۔ کیا بات۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان کا استقبال فرماتے تھے، مبارکباد باقاعدہ دیا کرتے تھے آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام کو۔ یعنی چاند دیکھیں تو مبارکباد دیں، چاند دیکھیں مبارکباد، بلکہ میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ماہ رجب سے مبارکیں شروع ہو گئی سبحان ہیں، اللہ، اور ایک انتظار بھی ہے اس کا، اور اس کی تیاری بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان ہے، اس کی ایک خاص نسبت ہے۔ آپ نے گفتگو کے شروع میں کہا کہ یہ نسبت اللہ رب العزت سے، تمام ایام کی نسبت اللہ رب العزت سے قرآن مجید فرقان حمید میں ایام اللہ جو ہیں وہ موجود ہیں، تو جتنے مقدس ایام ہیں وہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی وہ کچھ اس طرح ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ماہ رجب کا احترام کرو کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ماہ رجب کی حرمت جو ہے وہ منسوب ہے اللہ رب العزت کی طرف، کہ یہ ماہ رجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میرا مہینہ ہے۔ واہ واہ۔ اب یہ دیکھیے ترتیب دیکھیں، اللہ، رسول، پھر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ، ماہ شعبان رسول اللہ کا مہینہ، ماہ رمضان امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ۔ تو ماہ رجب کی برکتیں واہ، جو نسبت اللہ کی طرف ہے وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں کہ اس برکتوں کو سمیٹ لیا جائے۔ پھر ماہ شعبان جو میرا مہینہ ہے اس کی برکتوں کو سمیٹ لیا جائے، اور پھر یہ تمام برکتیں سمیٹ کر ماہ رمضان میں داخل ہوا جائے احترام کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، تاکہ روزے کی مقصدیت جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ بہت خوب، بہت تو خوب۔ یہ ایک تاریخی اس کا جو ہے وہ ایک پس منظر ہے۔ اور پھر گزشتہ امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ عاشورہ کا روزہ گزشتہ امت میں رکھا جاتا تھا۔ ایام بیس کا روزہ جو ہے جسے 13ویں، 14ویں، 15ویں چاند کی قمری مہینے کی جو ایام ہوتے ہیں قمری مہینے کے، وہ رکھے جاتے تھے، لیکن باقاعدہ کوئی پورا مہینہ مختص نہیں تھا۔ یہ فضیلت، یہ نعمت امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ماہ رمضان کا پورا مہینہ۔ اب یہ لفظ رمضان جو ہے اس کے بارے میں علماء لغت نے یہ لکھا ہے کہ رمضان جو ہے یہ رمضا سے مشتق ہے، رمضا را میم ضا، صحیح، اس کا مطلب ہوتا ہے سخت گرم زمین۔ تو جس وقت یہ اہل عرب نے نام رکھا تھا مہینوں کا تو وہ موسموں کے اعتبار سے رکھتے تھے، موسموں کے اعتبار سے، سیزن کے اعتبار سے رکھا کرتے تھے، اور سورج کے اعتبار سے وہ مہینوں کے نام رکھا کرتے تھے۔ تو
جس وقت یہ نام رکھے جا رہے تھے اس وقت جو ہے علماء لسانیات کہتے ہیں کہ اس وقت غالباً جو ہے وہ یہ مہینہ جو ہے سخت ترین گرمی میں تھا، لہذا اس کا نام جو ہے رمضان رکھ دیا گیا۔ یہ رمضان کا جو نام پڑا ہے جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پڑا ہے یا اس سے قبل بھی یہ رمضان ہی اس سے کہتے تھے؟ قبل جو ہے یہ پڑ چکا تھا، یہ ماہ ہمیشہ سے رمضان کے حوالے سے جی یہ پہچانا رمضان جاتا کے ہے۔ حوالے سے یہ اس کا مطلب ہے سخت گرمی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جاہلیت کی تمام چیزوں کو رد کیا، لیکن وہ چیزیں جو جاہلیت میں اچھی تھیں ان کو برقرار رکھا۔ صحیح، آپ جو ہے وہ پوری سویلائزیشن کو آپ نے ڈیمولش نہیں کیا، ٹھیک ہے، بلکہ جس طرح اسلام جو ایک اچھے جو کہ- اصول ہیں ٹھیک ان اچھے اصول کو اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، اگر کوئی مسلمان نہیں ہے اور وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے اچھے کام کو اپریشیٹ کیجئے۔ صحیح، اگر وہ شریعت کے دائرے میں آتا ہے تو اس کو اس کا استعمال appreciate کیجئے، کیجئے، اپریشیٹ بھی کیجئے، اس کو استعمال بھی کیجئے۔ سبحان اللہ، تو جاہلیت کے جو مہینوں کے جو نام رکھے گئے تھے وہ مسلمانوں نے نہیں رکھے، واہ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ تمام مہینے جو ہے رکھ دیے گئے تھے، پھر اللہ رب العزت نے ان کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ تو سخت گرمی چونکہ اس موسم میں ہوا کرتی تھی تو انہوں نے اس موسم کی نسبت سے اس کا نام رکھا، رمضان۔ اور لیکن پھر جب اصطلاح میں ہم رمضان کو استعمال کرتے ہیں اسلام میں تو علماء لسانیات نے اس کا ایک مطلب یہ بھی بتایا ہے کہ یہ ایک آگ ہے، تپتی ہوئی آگ ہے جو گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، تو اس نام کی نسبت سے اس ماہ کا یہ کام بھی ہے کہ یہ گناہگار مومنین کیا اور گناہگار مسلمین مسلمات کے گناہوں کو کھا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کہلوایا کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، رحمتیں حاصل کریں، دوسرا عشرہ بخشش و مغفرت کا ہے، بخشش و مغفرت حاصل کریں، تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا ہے، جہنم سے نجات حاصل بہت کریں۔ خوب۔ رمضان المبارکہ کے حوالے سے ہم اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں، رمضان کے مسائل اور رمضان کے حوالے سے کہ ہمیں روزہ کیسے رکھنا چاہیے، ہمارے روزے کے جو اوقات ہیں، سحری کے کیا اوقات ہیں، اس کے افطار کے کیا اوقات ہیں، ان چیزوں کو ملوز خاطر کس طرح ہمیں رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے۔ چلتے ہیں سلمان ستار قادری صاحب کی جانب اور ان سے ہدیہ ناز سنتے ہیں۔ سلمان ستار قادری صاحب، آپ الحمدللہ بڑے معروف شناخواں ہیں، مختلف ٹی وی چینل سے آپ ماہ رمضان میں اسپیشل، پچھلے رمضان میں بھی ماشاءاللہ آپ کراچی کے تمام ہی چینلز پر آپ تقریباً دیکھے گئے، اور اس میں ہمارا بھی چینل تھا، اس میں بھی آپ نے پچھلے سال نعت پڑھی تھی، تو اس سال بھی آپ کی یہ نعت ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ شامل ہوگی۔ بہت ہی شکر گزار ہوں زبیر بھائی اس راہ ٹی وی کی پوری ٹرانسمیشن کا کہ جنہوں نے اس پرمسرت موقع پر رمضان کے اپنے بھی شامل حال ایک پروگرام کیا، اور اس میں پچھلے سال کی طرح اس سال بھی حاضری ہو رہی ہے، اور رمضان کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اگر رمضان مدینے اور حرم شریف میں ہوں تو کیا ہی بات ہوتی ہے۔ تو انہی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے پروفیسر صاحب ایک کلام پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا، زبان خاموش تھی، دل محو التجاؤں میں تھا، زبان خاموش تھی، دل
محو التجا میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک طواف کرتا تھا پروان والے کعبے کا طواف کرتا تھا پروان والے کعبے کا خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب جبیں زمین پہ تھی ذہن کہکشاؤں میں تھا جبیں زمین پہ تھی ذہن کہکشاؤں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا زبان خاموش تھی دل محو التجاؤں میں تھا واہ واہ کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشا وہ دن حرم پاک
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت جلد لائے کہ ہم بھی وہاں پر رمضان کی اس مقدس ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ حرمین پاک کی ہمیں سعادت عطا فرما دے۔ حضرت رمضان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ سوال وہی پہلے کہ سحری کے حوالے سے، جس طرح وہ روزہ پہلے وہ امتیں کیسے رکھتی تھیں، ہمارا کیا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے کہ وہ سحری کیے بغیر روزہ رکھ لیتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ وہ اذان بھی ہو چکی ہوتی ہے، آخری جو کلمات ہیں اذان کے اس وقت تک کچھ نہ کچھ تناول فرما رہے ہوتے ہیں، تو ایسی کیفیت میں آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح روزہ رکھنا چاہیے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے، اور تقریباً اس سوال کا سامنا جو ہے وہ مسلمانوں کو رہتا ہی ہے، چونکہ مسلمانوں ہی کا عمل ہے اور اسی کو مثال بنایا جاتا ہے۔ گزشتہ امتوں میں جو روایات آتی ہیں وہ روزے، جیسے کہ میں نے کہا، کوئی مخصوص مہینہ نہیں تھا ان کے روزے شروع ہوتے تھے تو وہ دن اور رات کے روزے ہوتے تھے، اس میں 24 گھنٹے کے روزے ہوتے تھے، اس میں افطار اور سحر کا کوئی باقاعدہ جس طرح اہتمام ہماری امت میں ہے اور جس طرح یہاں فرض کیا گیا ہے اس طریقے سے نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسحروا، سحری ضرور کرو، یہ حکم دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر یہ پوری حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ سحری کرو، چونکہ یہ سحری جو ہے یہ مخالفت کرے گی یہود کی۔ گزشتہ امتوں میں سحری کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، آپ کی امت میں اللہ رب العزت نے اس نعمت کو رکھا ہے تو اس نعمت کو اختیار کریں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امتیاز رکھا، اسی طرح یہود میں اور مسلمانوں میں اللہ نے یہ امتیاز رکھوایا کہ ان کا سحری نہیں تھی، ہمارے یہاں سحری آپ کے یہاں سحری لازمی ہے۔ مطلب لازمی یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، دائماً ہے۔ دیکھیں نا، ہم جتنے فرائض ادا کرتے ہیں تو یہ حقیقتاً تو فرائض ہیں، لیکن جب آپ اس کے پس منظر کو دیکھیں گے تو یہ سنت محمد مصطفیٰ ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ادائی ہیں، کیا بات ہے، جن کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جب رمضان کے روزے ہم طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جب ہم کھانے پینے اور دیگر اشیاء سے اپنے آپ کو روکتے ہیں تو یہ جہاں فرض کی ادائیگی ہے وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ بھی ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا اہتمام فرماتے تھے اور آپ نے یہ حکم دیا کہ سحری کیا کریں۔ اسی طرح افطار کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کریں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ صحیح۔ تو سحری اور افطار کے حوالے سے بہت سی روایات ہیں، ان روایات کے نتیجے میں فقہا نے یہ بات امت کے لیے پیش کی ہے کہ سحری جو ہے سنت مؤکدہ ہے اور سحری کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ سب سے اہم فائدہ سحری کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو تمہارا بھوکا رہنا، تمہارا نہ پینا، پیاسا رہنا، اس سے اللہ کو کوئی کام نہیں۔ اللہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، تو لہٰذا جب ہم سحری کریں گے تو روزے کی نیت بھی کریں گے۔ اور بلکہ فقہا نے یہاں تک کہا کہ ایک شخص جو سحری کے لیے بیدار ہوتا ہے اور وہ سحری کرتا ہے، اگر وہ زبان سے نیت نہ بھی ادا کرے تو اس کا سحری کرنا جو ہے وہ اس نیت کے متبادل ہے۔ اگر وہ زبان سے نیت نہ بھی کرے لیکن افضل یہ ہے کہ نیت کر لی جائے، افضل یہ ہے کہ نیت کرے۔ میں سحری کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، افضل یہ ہے کہ نیت کرے، لیکن اگر نیت نہیں بھی کرتا تو اس کا اٹھنا سحری کے لیے اس بات کی علامت ہے کہ وہ روزہ رکھے گا۔ اچھا، اب عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ چینل کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ اسلام آباد میں کیا نام ہے سحری کے اختتام سحر ہوا چاہتا ہے،
اور وہاں کے مکین جو ہے وہ روزے کی نیت کر لیں. لاہور میں اختتام سحر ہوا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں کراچی میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ چلو بھائی جلدی سے آوازیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. خواتین ہمارے یہاں یہ سب سے پریشان کن مرحلہ خواتین کے لیے ہوتا ہے کہ ایک تو وہ سحری کے لیے جگاتی ہیں، دوسرا وہ اہتمام کرتی ہیں، اور پھر جب وہ خود سحری کے لیے بیٹھتی ہیں تمام گھر والوں کو کھلا کر، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کمروں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، بیٹا آوازیں دے رہا ہوتا ہے کہ والدہ پانی پلا دیجئے، شوہر جو ہے وہ آوازیں دے رہا ہوتا ہے والدہ. اب وہ بیچاری اپنی سحری چھوڑ کر وہ پھر پانی پلا رہی ہوتی ہیں. تو جب آپ سحری کریں اسی وقت بھرپور طریقے سے پانی بھی پیجئے اور مسواک کیجئے یا ٹوتھ پیسٹ کیجئے، دانتوں کو صاف کیجئے. اگر ایک مسئلہ اور ہے اس میں کہ وہ لوگ اٹھتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اذان کے 5 منٹ بعد تک کیا ٹائم ہوتا ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے. یہ مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو علامت بتائی ہے وہ صبح صادق. صحیح ہے نا؟ صبح صادق جب اختتام ہوتا ہے تو سحری ختم ہو جاتی ہے. صبح صادق کا اختتام جو ہے اذان پہ ہوتا ہے، وہ اذان سے چند لمحے پہلے ہوتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ وہ صبح صادق کے دوران ہی سحری فرما لیا، اور اگر کوئی یعنی کہ پھوٹنے سے پہلے جو ہے وہ کر لیا. سحری کی بات ہو رہی ہے، سحری جو ہے کہ اس کے اوقات جو ہے کہ مقرر ہیں اذان سے کچھ دیر پہلے. جی، اس کو مطلب احتیاط یہی ہے، اس لیے کہ پھر آپ کا پورا دن جو ہے اگر آپ نے وہ طلوع آفتاب کے وقت کو پا لیا یا اذان فجر کو پا لیا اور آپ اس امید میں کہ جی ابھی ٹائم ہے اور میرا جو ہے، اور آپ نے پانی پی لیا، تو پتہ چلا آپ کا پورا دن جو ہے بھوکا پیاسا رہنا بیکار ہو گیا ہے. تو لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ 4-5 منٹ پہلے ہی جو ہے وہ اختتام کر لیں. بہت اچھی بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا بھوکا اور پیاسا رہنا مقصود نہیں ہے. اللہ اس کے لیے یہ مقصود ٹھیک ہے، وہ نہیں چاہتا وہ اگر کوئی بھوکا رہے یا پیاسا رہے وہ اس سے بالا تر. اس نے فرما دیا لعلکم تتقون، اس سے بالا تر کہ تم بھوکا پیاسا رہو، یہ جب فائدہ دے گا جب تم تقوی حاصل کرو. رمضان کے حوالے سے خصوصی گفتگو فرما رہے ہیں سحری اور افطار کے اوقات، اور اس کے علاوہ کہ رمضان جو ہے کہ ہمارے لیے رحمت ہے. اور یہ رحمت کیسے ہے؟ یہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا تعلق ہماری ذات سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے پورے سماج سے ہے، اس کا تعلق ہماری پوری سوسائٹی سے. کہ کیا ایک روزہ دار جب وہ روزہ رکھتا ہے تو کیا وہ اپنے لیے روزہ رکھتا ہے یا پوری سوسائٹی کو یا پورے معاشرے کو منظم کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ ہمارے ہاں جو روایات جاری و ساری ہیں یا ہمارے ہاں جو اقدار پائی جاتی ہیں روزے کے حوالے سے کہ کوئی روزہ رکھنے کے بعد اس قدر جو ہے کہ وہ غصہ کرتا ہے، جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، بھائی مجھے مت چھوڑو، مجھے مت کہو کیونکہ میں روزے سے ہوں. یہ تمام چیزیں کیا آیا ہماری سوسائٹی میں روزے کے حوالے سے کس طریقے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس پر خصوصی گفتگو فرما رہے ہیں پروفیسر کامران چشتی صاحب. زبیر بھائی، سب سے پہلے تو سحری کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ یہ جو آپ نے بات کی نا سماج سے، سوسائٹی سے تعلق، تو روزہ اصل میں ہے کیا؟ حضور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تقوی حاصل. اچھا، تقوی ایک تو آپ کی ذات کا ہے، بے شک ایک معاشرے کا ہے. آپ نے دوران گفتگو منظم ہونے کی بات کی، تو روزہ خالصتاً جو ہے انسان اپنی ذات کے لیے رکھتا ہے، لیکن اس کے فوائد جو ہے اس کی ذات کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے پر پورے معاشرے پر پڑتے ہیں، پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام راوی ہیں، الا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا میں دوں گا، اس کی جزا میں دوں گا. کیا کہنے، ٹھیک ہے، یا میں اس کی جزا ہوں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یا میں اس کی جزا بروز قیامت جو ہے وہ عطا فرماؤں گا. اللہ. تمام اسلامی عبادتوں کے اندر یہ واحد روزے کی عبادت ہے جس کی جزا نہ جنت ہے، نہ 10 گنا جو ہے وہ ثواب ہے، نہ 20 گنا برکتیں ہیں، نہ رحمت ہے، نہ محلات ہیں.
نہ محلات ہیں، بلکہ جو یہ تمام اہتمام کرنے والی ذات ہے وہ ذات یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی جزا میں ہوں. کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ تمام محلات بھی اس میں آ گئے. تو اس میں ایسی کیا رمز اور کیا اسرار اور حکمتیں ہیں اس روزے کے اندر کہ اللہ رب العزت نے، تو صوفیاء اکرام نے، علماء اکرام نے بڑی حکمتیں اور اسرار بتائے ہیں. جو سوسائٹی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم جب روزہ رکھیں تو ہمیں یہ احساس ہو کہ ایک دن کا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ہمارے بدن میں کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کیا بے قراریاں ہمارے اندر آ جاتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ احساس ہم ماہ رمضان کے علاوہ دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، جن کے گھروں میں ایک وقت کا کھانا نہیں ہے. روزہ رکھ کر آپ ان کا احساس کریں کہ ہمارے لیے یہ کتنا مشکل ہے کہ ہم دوپہر کا کھانا نہ کھائیں، صبح کا ناشتہ نہ کھائیں اور اب تک کوئی ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک نہ پئیں. اور پھر دیکھیں ان لوگوں کو جن کو ٹھیک طریقے سے پانی بھی نصیب نہیں ہے. ایک تو ان کا احساس آپ کے دل میں اجاگر ہو، یعنی کہ یہ فائدہ روزے، یہ روزے مطلب اگر آپ روزہ رکھیں گے تو یہ احساس آپ میں ہونا چاہیے. اگر یہ احساس آپ میں اجاگر نہیں ہوگا تو پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں پر آپ نہیں آ سکیں کیا گے. کہنے یہ من جملہ مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ آپ سوسائٹی کا احساس، دوسروں کا احساس پیدا، دوسروں کا احساس آپ کے اندر پیدا ہو. جب سحری کی بات ہو رہی تھی، اب ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جی دبا کے جو ہے وہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، دبا کے کھا لیا جائے تاکہ جو ہے وہ مغرب تک جو ہے بھوکا پیاسا رہنا ہے، تو لہذا کوئی چیز رہ نہ جائے. تو ایسا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی تھی اور آپ نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ جب بندہ کھانا کھانے بیٹھے تو کھانے کا ایک ادب یہ ہے کہ ایک حصہ پیٹ میں خالی رکھے، گنجائش رکھے. تو لہٰذا پیٹ بھر کے کھانا جو ہے یہ آپ کے لیے روحانی طور پر بھی نقصان دہ ہے، جسمانی طور پر بھی اطباء کہتے ہیں، ڈاکٹرز حضرات کہتے ہیں کہ جی یہ نقصان دہ ہے. تو آپ سحری اگر کریں تو سحری میں یہ گنجائش رکھیں ایک حصے کی، تاکہ اس سحری کے روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ آپ کو جسمانی فوائد بھی حاصل ہوں. آپ کی بات سے ایک بات مجھے یاد آئی کہ بالا کوٹ کا جو ارتھ آیا تھا، زلزلہ جو آیا تھا، اس میں 21 دن کے بعد ایک خاتون کو نکالا گیا اور وہ زندہ حالت میں تھی. اس کو وہاں پہ ملبے کے نیچے دبی ہوئی تھی وہ، بالکل اس کو پانی نہیں ملا، اس کو غذا نہیں ملی. جب اس کو باہر نکالا گیا تو وہ زندہ تھی. بالکل. تو ثابت یہ ہوا کہ کھانا پینا اگر چھوڑ بھی دیا جائے تو صحت پر کوئی اثرات نہیں، صحت پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے. اور یہ روزے کے تو دیگر طبی فوائد ہیں، لیکن یہ طبی فوائد، اب تو مسئلہ یہ ہے کہ روحانی فوائد تو درکنار. اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس کے طبی فوائد بھی حاصل نہیں ہو رہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اخراجات میں کمی آنی چاہیے تھی رمضان المبارک میں، وہ ڈبل نہیں بلکہ ڈبل سے بھی اوپر نکل جاتے ہیں. صحیح. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں حالت یہ ہے کہ سحری میں اس قدر اہتمام کرتے ہیں، پھر سحری کے بعد عصر کی نماز کے بعد سے لوگ سویٹس شاپس کی دکانوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں لائن لگانے کے لیے. فرض نماز کے بعد سے لے کر وہ لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کس کے حصول کے لیے؟ سموسوں کے حصول کے لیے. یہ میں ایک اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اگر ہم معاشرے کو ڈسکس نہیں کریں گے تو یہ میسیج ہمارا نہیں جائے گا. یہ ہمیں رویہ ختم کرنا چاہیے. ان رویوں کو اس پر نظر ثانی کریں، اس پر نظر ثانی کریں. آپ دیکھیں یہ تمام نعمتیں اللہ نے آپ کے لیے رکھی ہیں، لیکن اگر آپ اس طریقے سے حریص ہوں گے تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ دیکھ کر کیا کہیں گے کہ کیا یہ اسی مقصد کے لیے نکلے تھے گھر سے کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد یہ کسی قریبی سویٹس دکان پہ چلے جائیں. اور کس قدر جو ہے ادھر رش لگا رہتا ہے اور لوگ جو ہے وہ افطار کے اندر اہتمام کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک سماجی طور پر یہ بہت اچھا طریقہ کار اور روش چل نکلی ہے کہ جگہ جگہ بس اسٹاپ پر مسافروں کے لیے جو گھروں سے دور ہیں اسٹال لگائے جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، یہ اہتمام کیا جائے. اس سے ایک تو جہاں باہمی محبت کا اضافہ ہوتا ہے، باہمی تعاون کی فضا بھی قائم ہوتی ہے، لیکن مجموعی طور پر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اخراجات کو دیکھیں. ماہ رمضان ہمیں کفایت شیاری سکھانے کے لیے آیا ہے. اگر ہم نے اس سے کفایت شیاری حاصل نہیں کی، یہ مہینہ ہمیں جذبہ ایثار
پیدا کرنے کے لیے آئے کہ ہم اپنے اندر جذبہ ایثار پیدا کریں. اگر یہ جذبہ ایثار ہم میں پیدا نہ ہو، کفایت شعاری ہم میں پیدا نہ ہو، عز و انکساری ہم میں پیدا نہ ہو، تقویٰ پیدا نہ ہو، تو پھر کیا مقصد ہے اس رمضان کا؟ اور آپ نے 2005 اکتوبر ارتھکوئک کی بات کی، تو یہ ابھی میں اکثر و بیشتر یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہمارا حال بھی تقریباً جو ہے وہ ملتا جلتا قرآن مجید فرقان حمید میں جو بنی اسرائیل کا بتایا گیا ہے، تقریباً ایسا ہی ہمارا بھی حال ہے. وقتی طور پر کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، وقتی طور پر کوئی آسمانی آفت آ جاتی ہے، تو ہم جو ہے وہ استغفار کرتے ہوئے گھروں سے نکل پڑتے ہیں اور وقتی طور پر تسبیحات اور نمازوں کی پابندی شروع کر دیتے ہیں. یا کوئی کام پڑ جائے اگر ہمیں دنیاوی، یا آپ اس طرح کہہ دیں کہ ہمیں اللہ سے کوئی کام پڑ جائے تو ہم اللہ کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی ہمارا وہ کام نکل پڑا اور وہ خوف ہمارے دلوں سے زائل ہو گیا تو ہم پھر اپنے معمول کے مطابق چلے آتے ہیں. تو یہ جو سابقہ امتوں کی روش تھی جس کی وجہ سے وہ امتیں تباہ ہو گئیں، صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں مجموعی طور پر وہ تمام رویے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. یہ ماہ رمضان ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنے کا موقع دے رہا ہے کہ جہاں اللہ کی رحمت سے ہم نے استفادہ کرنا ہے، تقویٰ حاصل کرنا ہے، جذبہ ایثار، اخلاص، ایک دوسرے سے تعاون، یہ تمام چیزیں ہم نے اپنے دل کے اندر پیدا کرنی ہے، گنجائش رکھنی ہے. ہم نے اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے، توبۃ النصوح کرنا ہے اور جہنم سے خلاصی کرنی ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبک. آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں اور ایمان کے ساتھ اس نے اپنی ذات کا احتساب کیا، اس نے اپنے آپ کا احتساب کیا، اپنے ہی ذات کے لیے اس نے چیئرمین نیب مقرر کر لیا تاکہ وہ احتساب کرے، اس کا احتساب بورڈ وہ اپنی نفس کے اندر پیدا کر لے، جو جگہ جگہ سے اس کو بتائے کہ تم نے یہ کمزوریاں کی ہیں، یہ کمزوریاں کی ہیں، پھر اس کمزوریوں کو ازالے کے لیے استغفار کہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب وہ یہ کام سر انجام دے گا ماہ رمضان میں تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسی طرح ماہ رمضان میں قیام اللیل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر لہ. جس نے ماہ رمضان میں قیام کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، دیگر نوافل کا اہتمام کیا، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. بہت سے مسائل ہیں رمضان کے حوالے سے کہ کس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور ایک چیز جو آپ کے چینل کے توسط سے، چونکہ یہ ٹرانسمیشن ہماری چلے گی، ہمارے یہاں آج کل سانس کے مریضوں میں اضافہ ہے اور خاص طور پر بزرگ لوگ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انہیلر کے لیے وہ مفتیان کرام کے پاس آتے ہیں کہ جی روزے کی حالت میں انہیلر کو استعمال کر لیا جائے. تو یہ انہیلر کے اجزاء جو ہیں یہ آپ کی جسم کے اندر سرایت کرتے ہیں، لہٰذا ہر وہ چیز جو آپ کے جسم میں سرایت کر جائے وہ آپ کے روزے کو نقصان پہنچائے گی. علماء یہ کہتے ہیں، فقہا نے یہ کہا ہے کہ اگر مرض ایسا ہے کہ آپ کا وداؤٹ انہیلر سروائیو کرنا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں، آپ روزے کا فدیہ ادا کریں. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور بہت سیر حاصل آپ نے رمضان کے حوالے سے گفتگو فرمائی. ناظرین، روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو روزہ ہمارے اوپر کچھ چیزیں لازم کر دیتا ہے. ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. جھوٹ ہے، چوری ہے، غیبت ہے، حسد کرنا ہے، اور ان تمام یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے روزے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. ہمارے روزے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ہاتھ کا روزہ ہو، ہماری آنکھ کا روزہ ہو، ہمارے زبان کا روزہ ہو، ہمارے پاؤں کا روزہ ہو، ہمارے ہر اس عمل کا روزہ ہو جو ہم کر رہے ہیں، اور ہم یہ محسوس کر لیں کہ آج ہم روزے سے ہیں. تو پھر تو یہ روزہ ہمارے لیے باعث نجات ہوگا. اگر یہ چیزیں ہم نے اپنے اوپر لازم نہیں کی تو پھر یہ سمجھیے کہ
کہ پھر بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس پروگرام کا اختتام سلمان ستار قادری صاحب کی نعت پر کریں گے. اپنے میزبان زبیر الوی کو رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، مفلس زندگی جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا.